ہر رکعت میں ہی پڑھتے ہیں نا ہم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستے پہ، سیدھا راستہ چلا، یعنی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم انعام یافتہ کا ذکر سنیں اور ہمیں پتہ چل جائے ان کا راستہ یہ ہے، ان کا راستہ یہ ہے، تو پھر ہم چیک اپ کریں میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ اس سے جدا ہے تو اب مجھے چاہیے کہ اپنے راستے کو یہاں سے تبدیل کر کے اٹھوں۔ ہمارے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یقین جانو میں ایک بڑے دکھ کی بات کہنے لگا ہوں، اور میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے یہ میرا پیغام ساری دنیا میں پہنچ جائے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، ایک مرید کو دیکھ کر پیر کا پتہ چل جاتا ہے اس کا پیر کیسا ہوگا۔ کوئی عقیدت مند کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ جس سے یہ محبت کرنے والا وہ کیسا ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تنظیم ہے دعوت اسلامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے جو نوجوان لڑکے ہیں عموماً باشرہ ہوتے ہیں، سر پر عمامہ شریف پہنتے ہیں، سنت کی پابندی کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے ان کا پیر بھی ایسا ہی ہوگا۔ نہیں سمجھ لگی بات۔ اسی طرح آپ آ جائیں، حضرت کرما والی سرکار ہیں، میاں صاحب شرک پشری والی سرکار، ان کے مرید عموماً آپ کو یہ بھی باشرہ نظر آئیں گے۔ تو ان کی شکل دیکھ کر، ان کے طور طریقے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے ان کے پیر کیسے ہوں گے۔ یقین جانو مجھے اس بات پر اتنا خوف آ رہا ہے، اتنا ڈر آ رہا ہے کہ آج اہل بیت اطہار کو ماننے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، کوئی بھنگ پینے والا ہے، کوئی چرس پینے والا ہے، کوئی شراب پینے والا ہے، کوئی سوٹے لگانے والا ہے، اور مسجد کے قریب نہیں جاتے، باہر ہی کھڑ کے علی نعرے لگا رہے ہیں۔ مجھے خطرہ اس بات کا لاحق ہے کہ ہماری آنے والی نسل کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ علی ہی ایسے ہوں گے۔ اس لیے میں ضرورت اس بات کی محسوس کرتا ہوں کہ ان اہل بیت اطہار کی صحیح صورت سامنے پیش کی جائے، ان کا کردار پیش کیا جائے کہ یہ کیسے ہیں، اور جو اس قسم کے بنوٹی ان کی محبت کرنے والے ہیں ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی آپ اندازہ کریں، یا تو میری بات غلط ہو، آپ میری اصلاح کر دو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ یار علی وہ ہے جس کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے۔ مسجد میں ہی پیدا ہوئے اور شہادت بھی مسجد میں ہی ہے۔ جس کی ابتدا مسجد ہے، انتہا مسجد ہے، اب اس کا چاہنے والا مسجد میں آ ہی نہیں رہا، مسجد سے باہر ہی کھڑے ہو کے بھنگ پی کے چرس پی کے تو علی کے نعرے مار رہا ہے۔ آپ اندازہ کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز قضا ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کون سی نماز تھی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اور اونچی آواز سے بولو۔
ان کی عصر کی نماز قضا ہوئی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تھے، وہ ظہر کے وقت اور عصر کے وقت پڑھتے تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے۔ اس سے پتا چلا کہ علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں۔ اگر انہوں نے ظہرین پڑھی ہوتی تو پھر عصر قضا۔ ظہرین کس کو کہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، ظہر اور عصر ملا کے پڑھنا۔ مغربین کس کو بولتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنا۔ اگر انہوں نے ظہرین پڑھی ہوتی تو پھر عصر قضا نہ ہوتی، لیکن آپ کی عصر قضا ہوئی ہے۔ اچھا کوئی مجھے یہ بتلائے گا کہ آپ کی یہ جو نماز قضا ہوئی تھی وہ نوٹوں کی خاطر ہوئی تھی، ووٹوں کی خاطر ہوئی تھی، کو کاروبار کی خاطر ہوئی تھی؟ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر قربان ہوئی تھی۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ لیکن پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ کبھی ہماری بھی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے نماز کے قضا ہونے کا؟ ہم تو کہتے ہیں گھوٹ گھوٹ کے پیتیاں تو شیطان نہ گلاں کیتیاں۔ یار آپ اندازہ کرو ذرا، سوچنے والی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرنے والے، یہ بھنگ چرس سوٹے لگانے والے، تھوڑی دیر ذرا سوچیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشے سے کتنی نفرت تھی، اندازہ کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دریا بہ رہا ہو، آپ نے دیکھو کہ بہت بہت بڑے دریا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں دریا بہ رہا ہو اور اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں پر گھاس اگے، فرماتے ہیں میں وہ گھاس اپنی بکریوں کو چرانا بھی پسند نہیں کروں گا، بکریوں کو چرانا پسند نہیں کرے گا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کنواں ہو، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے مسجدوں کے ساتھ کنواں ہوتے تھے، پانی نکال کے تو وضو کے لیے، استنجا خانے کے لیے، فرماتے ہیں ایک کنواں ہو اور اس میں شراب کا قطرہ گر جائے، پھر وہ کنواں خشک ہو جائے، وہاں پر مسجد کا مینارہ بنایا جائے، فرمایا علی اس پر مینارے پر چڑھ کے اذان دینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یار علی کو نشے سے اتنی نفرت، اور آج علی سے محبت کا دم بھرنے والا بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، سوٹے لگا رہا ہے، پاؤڈر پی رہا ہے اور علی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ یار تھوڑی دیر خدا را ذرا سوچو، کیا تیرا منہ اس قابل ہے کہ اسی علی کا نام لیا جائے؟ اللہ اللہ اللہ۔ جو عاشق ہیں وہ تو یہ لکھتے ہیں کہ ہزار بار بشوین دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ اگر میں اپنے منہ سے 1000 مرتبہ اپنے منہ کو عطر و غلاب سے دھو لوں اور پھر بھی سرکار کا نامی لینا کمال بے ادبی ہے۔ تو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی ذمہ داری دے کر خود غزوات پر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہاں عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں،
اور خود جہاد میں جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو میرے نزدیک اس طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، لیکن فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن میرے نزدیک تیرا مقام وہ ہے۔ یار آپ اندازہ کرو کہ اس وقت کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اللہ اللہ، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی بھائی چارے کا درس دیا، مواخات۔ وہ اس طرح مثال کے طور پر ادھر مہاجر بیٹھے ہیں، ادھر انصار بیٹھے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر کو کھڑا کرتے، ادھر سے ایک انصار کو کھڑا کرتے، فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، جاؤ تم آپس میں چل جاؤ۔ اور انہوں نے ایسا بھائی کا حق ایسا بھائی چارے کا حق ادا کیا کہ اگر کسی انصار کی 2 بیویاں تھی، اس نے گھر جا کے ایک بیوی کو طلاق دے دی، اس کی شادی مہاجر سے کر دی، اپنی جائیداد کو آدھا کر دیا، اور میں آدھی تیری ہے آدھی تیری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ بنایا، ادھر سے ایک مہاجر کو کھڑا کیا جاتا، ادھر سے ایک انصار کو کھڑا جاتا، جاؤ بھائی تم دونوں بھائی ہو۔ اچھا، سب کے بھائی چارہ بنا دیا گیا، ان کو ان کا بنا دیا، ان کو ان کا بنا دیا، آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کرام کے بھائی بنا دیے ہیں، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا علی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ تجھے میں اپنا بھائی بنا رہا ہوں۔ یار اتنی پاکیزہ ہستی، اتنی پاکیزہ ہستی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے گرد جتنے حجرے تھے، گھر تھے، سب کے دروازے بند کروا دیے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے۔ کدھر کھلتے تھے؟ مسجد کی طرف جو دروازے کھلتے تھے سب بند کروا دیے، صرف اپنا دروازہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ یہ مسجد کی طرف کھلا رکھا گیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا جنب اور علی کا جنب پاک کر دیا۔ کتنی شان ہے۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان میں کیا بیان کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد حرام میں بیٹھ کر صرف بندہ خانہ کعبے کو دیکھ، کچھ بھی نہ پڑے، خالی دیکھنا ہی عبادت ہے۔ کتنی عبادت ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جتنی مرتبہ خانہ کعبے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو گے، ہر نگاہ کے بدلے تمہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور پھر فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آج ایک میرا دل چاہتا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں بھی کچھ باتیں عرض کی جائے۔ میں کہتا ہوں یار نا ہم بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہماری کوشش نہیں ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ بس 2-4 کرامتیں سنی، نعرے لگائے اور شور مچاتے ہوئے وہ گئے۔
آپ اندازہ کرو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ افراد آئے اور انہوں نے آ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بہت برا کہنا شروع کر دیا۔ ان کی مخالفت کیوں کرتے تھے، میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتلا دوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس کو بولتے ہیں جنگ صفین، آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ بہرحال اس میں کون حق پر تھا کون غلط تھا ہمیں اس بات کی اجازت نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے نزدیک دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار تھے، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو تخت و تاج کی ضرورت نہیں تھی، ان کے تو جو دروازے پر بیکاری ہے وہ تخت و تاج کے مالک ہیں، وہ مانگنے والے ہیں، سوالی ہیں۔ آپ تو یہ تخت و تاج بانٹنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے تھے کہ خلافت مجھے دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب تھا؟ آپ فرماتے تھے کہ مجھے انہوں نے خلیفہ بنایا ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا، جنہوں نے عمر فاروق کو خلیفہ بنایا، جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا۔ اب اگر میں خلافت چھوڑتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے خلفاء کو جنہوں نے چنا وہ صحیح نہیں تھے، لہذا فرمایا میں ان کی خلافت پر حرف نہیں آنے دوں گا، لہذا جو انہوں نے چنا ہے وہ صحیح چنا ہے۔ بہرحال ان میں اگر کسی سے غلطی ہوئی تو ہمارے نزدیک کیا ہے، وہ اجتہادی غلطی ہے، اور اجتہادی غلطی پر ایک ثواب ملتا ہے۔ اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو مجتہد ہے، اور مجتہد کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے قرآن و حدیث سامنے ہو، اور وہ اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے مسائل نکالے، مسائل کا استخراج کرے۔ اب اگر اس کو مسائل کے حل میں نکالنے میں غلطی لگے تو اس کو پھر بھی ایک ثواب ہے اجتہاد کا، اور اگر وہ صحیح ہو جائے تو اس کو ڈبل ثواب ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک آسان سی مثال دے دوں، بالکل آسان سی، سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہمارے نزدیک 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اسی طرح امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، 4 امام ہیں۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ چاروں برحق ہیں، چاروں ہی برحق ہیں، چاروں ہی برحق ہیں، حالانکہ ان کے اندر مسائل میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ اوپر باندھو، کوئی کہتا ہے نیچے باندھو، کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، ہے نا اختلاف۔ لیکن ہم سب کو حق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مجتہد ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ اگر اجتہاد میں ان سے غلطی بھی ہوئی ہے تو پھر بھی ان کو ایک ثواب ہے، ان کے پیچھے چلنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، ثواب ایک نہیں، اور جس نے اجتہاد میں صحیح مقام پر پہنچ گیا ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اس لیے صحابہ کرام مجتہد ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو رب تعالیٰ ان کو پھر بھی ایک ثواب دے گا۔ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں فتوے دیں کہ یہ فلاں جہنمی ہے، معاذ اللہ، فلاں غلط ہے، یہ صحیح ہے، ہمیں اس کا حق نہیں ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے لشکر کو اس
جنگ میں یوں سمجھیں کہ نقصان زیادہ ہوا، تو اب اگلی لڑائی کے لیے تیاری شروع ہو گئی، بڑی زوروں پر دونوں طرف سے تیاری ہو رہی ہے، لشکر کی خوب ہزاروں کا لشکر تیار کر لیا گیا۔ ادھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد خلیفہ جو بنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے یہ سوچا کہ اگر لڑائی ہوتی ہے، ہم جیتے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیتے، کتنے بزرگ شہید ہوں گے، کتنا مسلمانوں کا خون بہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یار دونوں طرف سے مسلمان ہی ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، یہ بھی کلمہ گو ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی پوری ہونی تھی، آپ کا فرمان عالی شان بھی پورا ہونا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا حسن جو ہے دو مسلمان گروہوں کے اندر صلح کا باعث بنے گا۔ آپ نے دونوں کو مسلمان فرمایا، کسی کو کافر نہیں فرمایا۔ آج جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا یہ حسن جو ہے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا۔ سرکار ان کو مسلمان فرمائے اور کوئی اٹھ کو کافر کہے۔ لہذا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لڑائی کرنے کی بجائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی۔ کیا کر لی؟ صلح کر لی۔ کہا بھئی ٹھیک ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے والے ہیں، یہ ہماری شرائط ہے، اس پر آپ صلح کر لو۔ جب آپ نے صلح کر لی تو یقین جانو، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، مسلمانوں کے درمیان باہمی اختلافات کی وجہ سے فتوحات کا سلسلہ رک گیا ہوا تھا، لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو فتوحات کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ پھر یہ بہت زیادہ سلطنت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، تو اس سے بڑے فائدے صاحب۔ تو لوگ آ کر آپ کو کیا کہتے؟ وہ کہتے لو جی آپ ان سے ڈر گئے، آپ نے ان سے صلح کیوں کی، ہم نے ان کو یہ کرنا تھا، ہم نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ آ کر غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتے۔ اچھا، آج بھی میں ایک بات کہوں، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، جو اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ امام حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر میری بات غلط ہے تو یار کیا وہ اہل بیت اطہار میں نہیں ہے؟ کیا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں نہیں ہے؟ کیا ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ تو ان کا ذکر خیر کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ یا حسین تو کہیں گے، یا حسن کبھی سنا ہے؟ اہل بیت ہے ہی نہیں۔ سوچنے والی بات ہے، سکے بھائی ہیں دونوں، اور یہی وہ ہستی ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہل بیت کو ایسا پاک کر دیا ہے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ رب ان کو پاک فرما رہا ہے اور ادھر ذکر ہی نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میری بات اگر غلط، میری اصلاح کرو یار۔ کیا وہ ان کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا حضرت علی کے وہ صاحبزادے نہیں ہیں؟ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟
تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ ہمارے دلوں میں بات اتر جائے. ایک مطلب آپ تشریف فرما ہے اور ایک بندہ آیا, اس نے بڑی غلط قسم کی, رف قسم کی گفتگو شروع کر دی. جی آپ یہ ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں. جب وہ برا بھلا کہہ کے تھک گیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ اللہ کرے یار ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم بھی ایسے بن جائیں. آپ نے جب اس کی وہ باتیں کر کر کے تھک گیا نا برا بھلا کہہ کے, تو آپ نے عرض کی, اے مالک و مولا, جو یہ کہہ رہا ہے اگر میں واقعی ایسا ہوں تو میری اصلاح کر دے, اور اگر میں ایسا نہیں جیسا یہ کہہ رہا ہے تو یا اللہ تو اس کی بخشش فرما دے. ہائے ہائے ہائے, شاہ صاحب کیسی کمال بات کہہ دی یار. ہمیں کوئی ذرا سی بات کہتے ہم کہتے ہیں تیری نسلوں کو ہم معاف نہیں کریں گے, تو ہمیں بات کر کے جائے تو جائے کہاں. لیکن آپ کا جواب ذرا میں دوبارہ پھر دوہرا دوں, وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ جی ویسے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ڈر گئے تھے, آپ نے ایسا کیا, آپ میدان سے بھاگ گئے, یعنی اس قسم کی گفتگو کر رہا تھا. آپ بڑے سکون سے سنتے رہے. پھر جب وہ کہہ کے تھک گیا تو پھر آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, اے مالک مولا, یہ بندہ جیسا مجھے کہہ رہا ہے اگر میں واقعی ایسا ہوں تو یا اللہ میری اصلاح فرما دے, میری اصلاح فرما دے, اور اگر میں ویسا نہیں جیسا یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ غلط ہی کہہ رہا ہے نا, تو یا اللہ تو اس کی بخشش فرما دے. ہائے ہائے, کیا بات ہے یار. اللہ کرے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرما دے. سلام اس ذات پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس ذات پر جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی